آج پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی تنظیمی میٹنگ یہاں پہ تھی اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو تنظیمی لحاظ سے ایک متحرک اور مؤثر پولیٹیکل فورس بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ہماری ڈسٹرکٹ لیول تک تنظیمیں وہ مکمل ہو چکی ہے۔ انفارمیشن ونگ جس کی آج خاص طور پہ میٹنگ تھی، اسے بھی عصر حاضر کے تقاضوں سے پوری طرح وہ عہدہ برا ہونے کے لیے ہم وہ اسے متحرک کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اس ملک اور قوم کی بہتری، خوشحالی اور پاکستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پہ جو جمہوری ہو، فلاحی ہو اور عام آدمی اس میں ایک باعزت زندگی وہ گزار سکے، اس قابل بنانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے، جو اس کا موقف ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو احترام دیا جائے، ووٹ کو عزت دی جائے، آئین کی پاسداری ہو اور فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے سے جمہوری حکومتوں کا قیام ہو اور ملک کو ایک سیاسی استحکام نصیب، کیونکہ دنیا میں کوئی قوم، کوئی ملک خوشحال نہیں ہو سکا بجز اس کے کہ وہاں پہ سیاسی استحکام وہ پیدا ہوا۔ اور ہم پچھلے 73 سال سے ایک گول دائرے میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کے اوپر متعدد بار وہ قائد مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی بھی ڈالی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک محب وطن، ایک جمہوری اور پرامن جدوجہد کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے اور اس کو اور مؤثر طریقے سے آگے بڑھائے گی۔ آج کل آج 1 ارب درخت وہ وزیر اعظم صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ لگ چکا ہے، اس 1 ارب درخت کو 22 کروڑ عوام ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کسی کو مل نہیں رہا کہ وہ لگا کہاں پہ ہے۔ اور آج باقی 9 ارب وہ انہوں نے اسلام آباد کا جو کنونشن سینٹر ہے وہاں پہ انہوں نے لگا دیے ہیں اور پورا ماحول وہ انہوں نے اس کو درست کر دیا ہے۔ یہ فراڈ اور جھوٹ اور پراپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر قائم حکومت ہے۔ اور پچھلے 3 سال میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ 2018 کے الیکشن سے کوئی 100 دن قبل انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا۔ اس ڈرامے میں یہ سارے کردار وہ باری باری آ رہے تھے اور انہوں نے وہ جھوٹ بولا، وہ سبز باغ دکھایا کہ جی تمام جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں گے۔ پہلے 90 دن میں وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ فارن ایکسچینج وہ اس کی بارش ہوگی، ڈالروں کی بارش ہوگی اس ملک کے اوپر، اور دودھ کی وہ نہریں بہیں گی یہاں پہ۔ 1 کروڑ نوکری وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم پہلے سال ہی 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، 50 لاکھ گھر وہ بنا دیں گے، کوئی بے روزگار نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد 2.5 سال انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے غریب آدمی کا وہ انہوں نے جینا دوبر کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ہر ضرورت کی چیز وہ 3 سے 6 گنا وہ مہنگی کی ہے، ادویات سے لے کے آٹے تک اور آٹا سے لے کے چینی تک اور چینی سے لے کے گھی تک، وہ پوری قوم
وہ ایک عذاب میں اور غریب آدمی جو ہے وہ خاص طور پہ مبتلا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے اس وقت وعدے کیے تھے وہ ایک سریحن فراڈ تھا قوم کے ساتھ، اور انہوں نے دانستہ طور پہ، شعوری طور پہ، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ہم کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے پوری قوم کے ساتھ فراڈ کیا۔ اور اس شخص نے، جس کا نام عمران خان نیازی صاحب ہے، انہوں نے بیٹھ کے یہ کروایا۔ اس کے سامنے سب نے آ کے، پوری ایک ایک ٹیم کا آدمی آتا رہا اور آگے جو ہے وہ جھوٹ بولتا رہا۔ اب جب 2.5 سال گزر گئے ہیں تو اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہی فراڈ جو ہے وہ قوم کے ساتھ شروع کیا ہوا گزشتہ چند دنوں سے، کہ جی اشاریے بڑے بہتر ہو گئے، جی خوشحالی آ رہی ہے، جی حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بھی کہاں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کیا آٹا جو ہے وہ واپس آ گیا ہے 33 روپے کلو کے اوپر؟ کیا چینی جو ہے وہ 53 روپے کلو کے اوپر آ رہی ہے؟ ادویات جو 6 گنا مہنگی ہو گئی تھی وہ جو ہے وہ سستی ہو رہی ہے، وہ دوبارہ اسی قیمت پہ آ رہی ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں، یعنی کیا گیس کی جو ہے وہ جو قیمت 31 مئی 2018 یا 28 اگست 2017 کو تھی وہ کر رہے ہیں؟ وہ بجلی کی قیمت وہ آ رہی ہے، وہ پیٹرول کی قیمت وہ آ رہی ہے۔ اس وقت تو ان کے ارسطو جو ہے وہ اسد عمر صاحب وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی پیٹرول تو 46 سے اوپر جو ہے وہ بکنے نہیں چاہیے، جب ہم آئیں گے تو 46 کے اوپر جو ہے وہ 44 روپے کے اوپر فی لیٹر ہم پیٹرول دیں گے لوگوں کو، یہ باقی تو سارے ٹیکس۔ تو اب جو ہے وہ صرف ایک دوبارہ، یعنی 2.5 سال اس فراڈ اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا یہ حشر کر کے اب ایک نیا فراڈ جو ہے وہ اب رچایا جائے گا غالباً اس بجٹ ڈاکومنٹ کے ذریعے سے جسے یہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری اسیسمنٹ ہے جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حالات جو ہیں وہ اور زیادہ ابتر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گورننس کس طرح سے کرنی ہے۔ اس وقت پنجاب کی، یعنی یہ کرپشن کا راگ الاپتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور کہتے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہو گیا۔ اس وقت جتنی کرپشن یہاں پنجاب میں ہے اس کی مثال پچھلے 72-73 سال میں نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایس پی لیول کے لوگ جو ہے وہ پیسے دے کے لگے، 2-2, 3-3 کروڑ روپے میں لوگ جو ہے وہ دے کے جا کے ڈپٹی کمشنر لگے۔ تمام اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگ رہے ہیں۔ یعنی یہ حالت ہے اس وقت جو ہے وہ پنجاب کی۔ کوئی کسی غریب آدمی کا کام جو ہے وہ پیسے دیے بغیر جو ہے وہ ہو نہیں رہا۔ بھئی تم اندھے ہو، اوپر بیٹھے تم باتیں بناتے رہتے ہو ہر وقت، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ آئی بی تمہیں رپورٹس نہیں کرتی، یا باقی ایجنسی جو ہیں وہ تمہیں بتاتی نہیں ہیں کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ ایک کرپشن کی اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ ٹاؤٹ جو ہیں، مختلف ٹاؤٹ، ایک سابق منسٹر ٹاؤٹ ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہے، کوئی حال نہیں ہے، جو جا کے پیسے دیتا ہے۔ اور پھر آپ ان تبادلوں کا جو ہے، یعنی سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ، یعنی یہ وقت آنا تھا اس صوبے کے اوپر کہ سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے وہ پوسٹنگز لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، لوگوں کا ٹینیور دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ لگایا گیا اور ان کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں جاتا۔ باقی لوگ جو ہے وہ کسی کا 3 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ تعیناتی نہیں ہوتا۔ یعنی اس قدر کرپشن، آپ جو صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے، آپ خود اس بات سے آگاہ، آپ کے بھی یہ بات ساری علم میں ہے۔ صرف ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے، جو صرف ہر وقت جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے اور کرپشن کا راگ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ این آر او جو ہے وہ نہیں دوں۔ وہ بھئی یہ این آر او جن کو تم نے دینا تھا وہ تو تم دے چکے ہو،
اور کرپشن میں تم نے غرق کر دیا ہے اس ملک کو اور اس صوبے کو، اور اس وقت جو حالت ہے، ایسی حالت جو ہے وہ کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کا فراڈ اور جھوٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ اور وقت جو ہے یہ گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری یہ انفارمیشن ہے، یہ کوئی میں صرف اسیسمنٹ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ 23 میں الیکشن کرواتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، یہ گھروں سے نہیں نکلیں گے، الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے۔ اتنا برا حال ہوگا ان کا، جو انہوں نے برا حال اس قوم کا کیا ہے۔ لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ مسعود جو ہے وہ کسی دن آئے ٹی وی پہ اور آ کے جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ تمہید باندھیں، جس طرح سے انہوں نے کام وہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، وہ 2.5-3 گھنٹے جو ہے وہ تمام چینلز کے جو ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کروڑوں، بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ، کو اربوں میں پڑتا ہوگا خرچہ، اگر سب کا آپ حساب لگائیں۔ اور وہاں پہ وہ سلیکٹڈ کویشچن ہوتے ہیں، وہ ایک کویشچن کرایا جاتا ہے، اس کا پھر جواب تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر جناب وہ پھر 1.5 گھنٹے کا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے۔ تو کسی دن ایسے ہی آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ جناب میں نے یہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، سب کچھ ٹھیک کر دیا، لیکن اب میرے پاس اکثریت نہیں ہے، تو لہٰذا میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو مجھے آپ اکثریت دیں، تو لہٰذا جو ہے میں الیکشن میں جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے بھی اگر یہ آئے گا تو لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کا احتساب کا، کرپشن کا بیانیہ جو ہے وہ اب بیچ چوراہے جو ہے نا وہ ہنڈیا جو ہے نا وہ پھٹ چکی ہے، لوگوں پہ عیاں ہو چکا ہے۔ آج تک یہ مجھے بتائیں، یہ کہا کرتے تھے، یہ جو ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے نا، منسٹر انفارمیشن ہے، جو اب دوبارہ جو ہے وہ ڈبو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ پیچھے کچھ تھوڑا بہتر ہو گئے تھے، سیریس اور سنجیدہ بات گفتگو کرنے لگے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی 3000 ارب روپے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب جو ہے وہ انہوں نے کرپشن سے جو ہے وہ لے لیا ہے، تو وہ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ یعنی ہر 3,000 روپے کرپشن کے الزامات۔ آج یہ بتائیں، چھوڑیں اس بات کو کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں، میں اس آرگومنٹ میں نہیں جاتا کہ وہ کتنے بے بنیاد ہیں، اور جو ان کو سزا ہوئی ہے، سزا دینے والا اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے موت سے پہلے اپنے گناہ کی جو ہے وہ معافی آگے میاں نواز شریف سے مانگی۔ میں نے وہ خود وہ ٹیپ جو ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی شہادت ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا نام لے کے کہتا ہے کہ وہ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ دونوں میں 14 سال سزا دو، تو میں نے تو پھر بھی ایک میں آپ کو بری کیا ہے، ایک میں نے آپ کو جو ہے وہ 7 سال جو ہے وہ سزا دی ہے۔ تو ان آرگومنٹس میں جائے بغیر میں یہ آج دعوے سے کہتا ہوں، اور ان کا کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی تردید کرے کہ میاں صاحب کے خلاف کوئی 10 روپے کی ریکوری کا کوئی کیس نہیں۔ یعنی یہ تو کہتے تھے نا ہم نے اتنی ریکوری جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، وہ کیس کدھر ہے؟ میاں شہباز شریف کے خلاف کون سا کیس ہے آپ کا؟ میاں شہباز شریف نے 3,150 ارب روپے 3,150 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیے ہیں انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بطور چیف منسٹر پنجاب، اور یہی فگر لگ بھگ بنتی ہے میاں نواز شریف کی۔ کسی ایک پروجیکٹ میں کہیں کہ انہوں نے کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی الزام ہی لگائے، کوئی ریکوری کی بات کریں، کوئی ریکوری کا کیس ہے ہی نہیں ان کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو اور ان کی پراپرٹیز کو کہ جی یہ تکان نہیں صحیح ہوا تو یہ جناب جو ہے وہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ فلاں کاغذ غلط ہے، فلاں صحیح ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے نشانہ بنا کے
2.5 سال میں 3 سال میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، یا صرف پراپیگنڈا کیا، اور اس کا حاصل وصول جو ہے وہ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی کیس ان کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہہ سکیں کہ اس میں جو ہے وہ 10 روپے کی بھی کرپشن جو ہے وہ ثابت کرنے تو دور کی بات ہے، الزام ہی نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف کے خلاف جب ان کا فل بینچ ہائی کورٹ میں سماعت کر رہا تھا تو خود انہوں نے کہا کہ جی نہیں کرپشن کا تو کیس ہی نہیں ہے ان کے خلاف، وہ تو صرف ٹی ٹیز کا کیس ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ وہ ٹی ٹیز ان کے اکاؤنٹ میں کتنی لگی ہیں؟ نہیں، ان کے اکاؤنٹ میں نہیں لگی، وہ ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں لگی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ جو ان کا بے نامی ہے، تو انہوں نے کہا اگر بے نامی ہے تو وہ پھر ملزم کیوں ہے؟ اگر وہ بے نامی ہے تو پھر وہ ملزم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اسے ملزم بنایا ہے تو پھر ان سے کس بات کا جو ہے وہ آپ تقاضا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے اس ملک کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے زور پہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں کو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کرا دیں، بھئی ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو آپ نے سہارا دیا ہوا نا اس کو ختم کریں۔ ہم آپ کو گرانے کو نہیں کہہ رہے، آپ ریت کی دیوار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ گر جائیں گے، بلکہ آپ گرے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی کو جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پورا اعتماد جو ہے وہ اللہ کے فضل سے عوام پہ ہے۔ ہم عوامی جدوجہد کے ذریعے سے اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ جمہوری اور پرامن جدوجہد کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جو فری ہو، جو فیئر ہو، جس میں عوامی مینڈیٹ اور ووٹ کی جو ہے وہ عزت ہو، اور جس میں جو ہے وہ آگے چل کے پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری اور فلاحی مملکت کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور لوگوں کو جو ہے وہ خوشحالی ملے۔ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ریت کی دیوار ہے کہ ہم گرا سکتے ہیں، تو کل بلاول نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پولیس کمزوری اتنی ہے وہ گرا ہی نہیں سکتے، عوام میں الیکشن میں جانا پڑے گا، اور ساتھ ہی رائے کے وزیر اعظم کو بھی کہا کہ رائے کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ سولیات اور انہیں بھیج دیا جاتا ہے باہر، اور یہاں کا جو صدر ہے وہ ادھر نواب شاہ کا صدر جو وہاں جیل میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو حکومت نے ریلیف دیا تھا نواز شریف کے باہر جانے کا بھی؟ یہ دونوں کا سوال جواب۔ دیکھیں میری معلومات کے مطابق رائے بنڈ کا نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ نواب شاہ کا کوئی صدر ہے۔ وزیر اعظم تو پاکستان کا ہوتا ہے اور صدر بھی پاکستان کا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، تو جب وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے جیل میں، تو جتنا بھرپور اور مدلل کیس انہوں نے لڑا تھا میاں نواز شریف کا کہ انہیں باہر بھیجا جانا چاہیے، انہیں علاج کا موقع ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں بھی کسی نے جو ہے وہ اس طرح سے بات نہ کی ہو۔ تو اب اگر کسی وجہ سے وہ ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ہی بات کو جو ہے وہ چینج کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارا ہدف نہیں ہے۔ ہمارا جو ہدف ہے ہمیں اسی طرف آپ جو ہے نا وہ رہنے دیں، کسی اور طرف ہمارا دھیان نہ۔ ایک منٹ سے آج کہا گیا ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ ہے، ہم جو ہے ریفارمس لے کے آنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے اندر بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ کیا اب جو حکومت کی جو کال ہے اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کوئی غور کرے گی؟ کیا ریفارمس، خاص طور پر الیکشن ریفارمس کے بھی آپ نے بات کی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرنے تو ریفارمس سے بغیر ممکن نہیں ہے، تو کیا آپ ریفارمس پہ جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسیسمنٹ ایکسپیرئنس یا دانش کے مطابق الیکشن رولز میں تبدیلی جو ہے یا الیکشن رولز کو ریفارم کرنا جو ہے وہ ایک رگ الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ضروری چیزیں کچھ اور ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ توجہ دی جانی چاہیے، اور اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے جو گریٹر ڈائلاگ کی یا ڈائلاگ کی جو بات کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ریلیونٹ جو ہے وہ بات ہے۔
باقی اگر کوئی الیکشن ریفارمز کے متعلق بات ہونی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ ہوگی. ہم الیکشن کمیشن کے پاس بیٹھ کے الیکشن ریفارمز میں اپنی رائے دینے کو تیار ہیں. اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی مسودہ ہے, کوئی رائے ہے تو وہاں الیکشن کمیشن کو دے. اس گورنمنٹ کے ساتھ میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں, ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہم جب بھی بیٹھے ہیں بعد میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ادروائز پلے کیا ہے, کبھی NRO اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. میاں شہباز شریف نے جب آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں وزیر اعظم صاحب بیٹھیں, چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے ہمیں اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس وقت تو ان کو گالیاں دی گئی, ان کو چور اور ڈاکو کہا گیا, ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا. تو اس لیے اب جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے. اب اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے والا وقت ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی وقت نہیں. اچھا رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ یقیناً بہت زیادہ مسائل ہیں, وہاں پہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, غربت, مہنگائی اور ساری چیزیں, لیکن اپوزیشن کی نااہلی یہ ہے کہ وہ خود ایک ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. اور عمومی کہ اگر اندر کی ہم بات کریں تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے. بیانیہ کس کا چلے گا, شہباز صاحب کا یا مریم صاحب؟ بیانیہ جو ہے وہ PMLN کا چلے گا. PMLN ایک جمہوری جماعت ہے اور جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سینئر لیول کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اس ڈسکشن کو اگر آپ لے کے یہ کہیں کہ مختلف رائے پائی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہے. جب اکثریت رائے یا اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کی اپروول جو ہے وہ پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب سے حاصل کی جاتی ہے اور وہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کو سبھی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. اور ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ہمیشہ اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا اور آئندہ بھی کریں گے. اب جو PDM کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ سے پہلے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. اس میٹنگ میں بالکل مختلف نقطۂ نظر تھا, اس میں ڈسکشن ہوئی ہے, ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی ہے. لیکن اس کے بعد جو بات فائنل ہوئی ہے, جو فیصلہ ہوا ہے, وہ فیصلہ میاں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ PDM کی سربراہی میٹنگ میں اسی فیصلے کو جو ہے وہ سربراہی میٹنگ کے سامنے رکھا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیجنز ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں PMLN ایک سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت میں جب کسی معاملے پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو مختلف رائے کا اظہار تو ہر کسی کا حق ہے. رانا صاحب آپ نے تشویش کا صورتحال بتائی کہ سیکٹریز بھی رشوت دے کے آپ کو بھی پتہ ہے, آپ حلفاً کہیں کہ یہ نہیں ہے. میں اس سے آگے رانا صاحب اگر یہی صورتحال رہی یہ 2023 تک رہتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے پھر جو اعلیٰ عدلیہ ہے یا کچھ ہمارے ادارے ہیں وہاں تک بھی رشوت دے کر اعلیٰ حاصل کیے جاتے رہیں گے اگر یہ رہتے ہیں؟ اور دوسرا جنرل غازی کے بہت زیادہ قصے ہیں, اگر کوئی آپ کو بھی قصہ یاد ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو تبادلے ہیں وہ چیف منسٹر ہاؤس کے اختیار میں نہیں. اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو, تو اس لیے وہاں پہ تو یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت پنجاب میں تقرر اور تبادلے جو ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں, آپ لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہے, اتنی, اور پھر جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے پھر جو جھاڑو پھیرتے ہیں نا, ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ ایک صاحب فیصلہ آباد جا کے لگے تو انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ جی میں 2 کروڑ روپے دے کے آیا ہوں تو لہٰذا میں نے تو پیسے اکٹھے کرنے. اس نے وہاں سے پھر اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کیے, وہ پھر اس سے ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ گجرانوالے جا کے لگ گئے. یعنی یہ حالت ہے. اور جو لوگ پیسے لے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے, ان کا بھی سب کو پتہ ہے. اور یہ اوپر جو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جی میں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے, کرپشن سے جو ہے وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں, کرپشن سے ملک آگے نہیں چلتے. وہ بھائی یہ جو تباہی اس وقت آئی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو کرپشن کا بازار آپ کے یہ 3 سالوں میں گرم ہوا ہے, اس کی تو جو ہے وہ مثال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی. فرمائیے گا کہ ابھی فواد چودھری نے لاہور میں پریس کانفرنس کیا ہے, ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں خراب ہو گئی ہے, جس پر
کیا ہو گئی ہے؟ طلاق ہو گئی ہے. نکاح کب ہوا تھا؟ شادی برقرار ہے اور مولانا فضل الرحمان جی چھوارے سے کام نہیں آئے اور اب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے باہر نکاح کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اور JJYF وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی جماعتیں ہیں. ان کا ایک سنگل پوائنٹ اس حکومت سے اس ملک کی اس قوم کی جو ہے وہ جان چھڑائی جائے، اس کے اوپر ان کا ایک جو ہے وہ اتحاد ہوا تھا. اس اتحاد میں ریلیز کے جلسوں کے مرحلے پہ اتفاق تھا، وہ سب نے مل کے کیے. اس کے بعد لانگ مارچ اور اس کے بعد استعفے، اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہوا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہو، لیکن ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اگر اس مرحلے پہ لانگ مارچ اور اس کے بعد پوری اپوزیشن جو ہے، پوری اپوزیشن، اب یہ کہا جائے جی PMLN استعفے دے دو، بھائی اس طرح سے ایک جماعت کے استعفے دینے کا تو آپشن ہی نہیں. اگر پوری جماعت جو ہے، پوری اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر آ جاتی، صوبائی اسمبلی سے باہر آ جاتی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج ہم الیکشن میں ہوتے اور یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا فری اور فیئر الیکشن ہوتا. عوام جو فیصلہ کرتے جس کے حق میں کرتے وہ جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے. اب پیپلز پارٹی نے اس مرحلے پہ یہ موقف اختیار کیا کہ جی نہیں، یہ استعفے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنا موقف ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یا راستہ جو ہے وہ علیحدہ ہوا. باقی اس میں نہ ہم الیکشن الائنس میں تھے، الیکشن اس وقت بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے تھے، اب بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہیں. کل کو کسی ایشو کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ دوبارہ اتفاق ہو سکتا ہے، کسی ایشو کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی کسی بھی جماعت کو ہم جو ہے ہم نے پارٹی لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھی کسی جماعت کو جو ہے وہ اپنے تنقید کا یا اپنے ہدف کا، ہمارا ہدف جو ہے وہ نہیں. دوبارہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی یہ نکاح نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہوگا. چھوارے نہیں کرانے کا ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، اب اس کا میں پھر اگر جواب دوں گا تو یہ پھر نامناسب ہو جائے گا، نامناسب ہو جائے گا ہماری بہنیں ہمارے ساتھ. جی لاسٹ کویسچن، جی لاسٹ. سر عمران خان صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ جو حکومت جو وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب آج اپنی مسز کے ساتھ گروپ کے کاروبار کی پروموشن کے لیے کہہ کے دیکھیں یہ بات ویسے ہی غلط ہے. نہ ہمارے ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے اور نہ ہی شریعت یہ بات کہتی ہے. بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو وہ اپنے کاروبار سے اپنا گزرے بسر جو ہے وہ کرتے رہے. اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس میں ایک ترمیم ہونی چاہیے کہ یہ جو مانگنے کا کاروبار ہے نا، یہ جو مانگت ہے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی منگتا جو ہے وہ حکمران بن جائے تو اس کے بعد اس کے مانگنے کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی ہو اور وہ مانگ نہ سکے. کیونکہ جتنا استحصال یہ لوگ کرتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی دکھی انسانیت کے لیے سوشل ورک کرتا ہے اس جتنا عظیم انسان کوئی نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ یہ پبلک منی اکٹھی کر کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے ادارے بناتے ہیں اور ان اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھیں آپ، اس میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا. اور اس بورڈ آف ٹرسٹی کو وہ اختیارات ہوتے ہیں جو شہنشاہ اکبر کو تھے. یعنی یہ اپنی ذاتی جائیدادیں بناتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ان کو اختیار ہوتا ہے ہر چیز کا یہ مالک ہوتے ہیں اور پیسے ہوتے ہیں پبلک کے. اگر کل کو ہماری جو ہے وہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو میں بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ
ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس میں ضرور ترمیم کریں گے. اگر کوئی آدمی اپنے پیسے سے اپنی جائیداد بیچ کے کوئی ادارہ بنائے تو اس میں بے شک وہ اپنی جو ہے وہ بہوؤں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں رکھے اور جتنے مرضی اختیارات جو ہے وہ اکبر بادشاہ سے زیادہ اختیارات رکھے. لیکن اگر کوئی پبلک منی اکٹھی کرے گا, لوگوں سے پیسے اکٹھے کرے گا, تو اس کا بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے اس میں پھر پبلک کے نمائندے ہونے چاہیے, عوام کے نمائندے ہونے چاہیے. ایک منٹ عدنان اس نے ایک بھی سوال عدنان اس نے ایک بھی سوال نہیں کیا پلیز. جی وفاق میں اور پنجاب میں جو بجٹ ہے اس کو منظور ہونے سے روکے گی. بلاول کی جانب سے آپ کو بھی آئی ہے کہ ہم اپنے تمام ارکان کی حمایت میں دیتے ہیں, چلے شوارے نہ چلائیں ان کی حمایت کو. دیکھیں جی, یہ دیکھیں نا, آپ نے اچھی بات کی ہے نا. بلاول صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کے اس بجٹ کے ان حصوں کو جو عوام دشمن ہوں گے ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے. باقی جہاں تک ترین گروپ کا معاملہ ہے, ترین گروپ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں, ہماری یہ انفارمیشن ہے کہ ان بٹوین ہے. اگر ترین گروپ پنجاب میں اور مرکز میں ان سے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر یہ بات درست ہے کہ یہ بجٹ پاس کروانے کی پوزیشن میں نہیں. نہیں کسی کا نہیں. مثال کے طور پہ اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ جس دن عشائیہ تھا میاں شہباز شریف صاحب کا, تو انہوں نے ٹیکسیشن سے متعلق اور ان چیزوں سے متعلق جو عوام کے اوپر جو ہے وہ بجلی بن کے گریں گی یا عوام کے اوپر جو ہے وہ زد آئے گی, اس کے متعلق اپوزیشن کا بڑا دو ٹوک موقف ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن بھرپور جو ہے وہ سٹینڈ لے گی. اور اگر کوئی احتجاج اس دوران ہوتا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ نہیں باقی نہیں. سن لیں, بجٹ جو ہے وہ اگر اس کا ایک حصہ بھی پاس نہ ہوا تو وہ سارا ہی ناکام. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.